بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ الفاظ آپ ذرا غور سے پڑھ لیجئے۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اس میں سکون نہیں ہے۔ سکون اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ الفاظ سننے کے بعد میں آپ لوگوں کو گارنٹی سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے 99% لوگ میری اس بات سے ایگری کریں گے، کیونکہ آج کل دیکھا جائے تو صبر اور برداشت نام کی چیز ہم سب میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بس ہر کوئی جلدی میں ہے، اسے آگے بڑھنے کی جلدی ہے، اسے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، اسے کہیں نہ کہیں بے سکونی محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے؟ ایکچولی ہم دنیاوی کاموں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں، ہم اتنے آگے بڑھنے کی جدوجہد میں تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسلام اور قرآن کے بارے میں کوئی چیز بھی معلوم نہیں۔ ایون ہم اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں، دو مین چیزیں۔ پہلی چیز ہے بڑھتا ہوا غم و غصہ اور دوسری ہے بے سکونی۔ غم و غصہ تو اس وجہ سے ہے، شدید ہمارا غصہ اس لیے ہوتا جا رہا ہے کیونکہ دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے، ہم نے بھی ترقی کرنی ہے۔ اور اس آگے بڑھنے کی جدوجہد میں ہم اتنا آگے آ چکے ہیں کہ ہم احساس کو بھول چکے ہیں۔ ایک احساس نام کی چیز ہوتی ہے، اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر ایک میں بس آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کو ہرانا ضروری ہے، اور ہر ایک میں غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ چلو مان لو ہم اسی تیزی کے ساتھ ہم اپنی ہر منزل پر پہنچ گئے ہیں، ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے اچیو کر لیا ہے۔ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد بھی دلوں کو سکون نہیں ہے، دل میں کہیں نہ کہیں بے چینی ہے۔ جو دوسرا ٹاپک تھا، دل میں بے چینی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا تمام غم و غصہ، ہماری تمام بے سکونی، بے چینی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ویلڈ ریزن تو ضرور ہوگی۔ جی ہاں، اس کے پیچھے ہے ہماری قرآن سے دوری، ہمارا اسلام سے دور ہو جانا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے پوری دنیا میں جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی، اور قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اس قرآن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، تو ہم اسے فالو نہیں کر رہے۔ یہاں پر آپ کو میں ایک بہترین مثال دوں، جب ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی سخت مشکل آ جاتی ہے، تو ہم اس وقت قرآن پڑھتے ہیں، اس وقت ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اس وقت ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم دنیا میں ترقی تو کریں، آگے بڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے اور قرآن کو ڈیلی پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں کو سکون ہو۔ اچھا، ڈیلی پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف عربی پڑھتے جائیں، بلکہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی طرف لانا ہے، کیونکہ آج کل کے بچے پوائمس کی طرف زیادہ ہیں، انگلش کی طرف زیادہ ہیں، دنیا کی چیز کی طرف بھی ہونا چاہیے، لیکن قرآن اور اسلام سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ انگلش بری ہے یا پوائمس وغیرہ بری ہیں، وہ بہت ضروری ہے، اور بلکہ آج کے زمانے میں تو مسٹ ہے، لیکن ہمارے بچے کو ہمیں اپنے تمام اسلامک ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے۔ اسلامک واقعات جتنے بھی ہوتے ہیں، ہمیں پیغمبروں اور صحابہ کے نام، ان کے واقعات یاد ہونے چاہیے۔ بہت سے لوگ ان چیزوں سے دور ہیں، میرے سمیت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کوئی نالج نہیں ہے۔ تو آئیں آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم خود بھی اس پہ عمل کریں گے، خود بھی سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، تو ہمارا اللہ ہمیں مایوس نہیں کرتا، وہ ہماری دعاؤں کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہمارے دلوں کو، ہمارے قلب کو سکون بھی نصیب کرتا ہے، کیونکہ آج کے اس فتنہ انگیز دور میں صرف دین اسلام اور قرآن ہی ہے جو ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچا سکتا ہے، ہمیں سکون قلب عطا کر سکتا ہے۔
آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ٹاپک اور میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی یہ میری کوئی فرسٹ ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔